الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة إلى آخر السورة. معزز مصلیان کرام، سامعین اعظام، کلام پاک میں پارہ نمبر 30 میں سورہ غاشیہ نام سے ایک صورت ہے جس کی ابتدائی 16 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس صورت کا مضمون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کلیئر، بڑا واضح اور دو فریقوں کے درمیان ہونے والے اعمال کی وجہ سے عذاب اور سزا کو بہت ہی زیادہ واضح کر کے بیان کیا ہے. یہ صورت بالاتفاق مکی ہے اور اس کی جو مکمل آیات ہیں وہ 36 ہیں، اور یہ صورت مصحف شریف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 68 نمبر آتا ہے. اسی طریقے سے اس صورت میں صرف ایک ہی رکوع ہے اور یہ صورت مفصلات میں سے یعنی ان صورتوں میں شمار ہوتی ہے جن میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. اسی طریقے سے اس کے جو مکمل کلمات ہیں وہ 92 ہیں، 92. اسی طریقے سے اس کے جو لیٹرز ہیں وہ کہا گیا ہے کہ 387 کے آس پاس ہیں. بہرحال یہ صورت بھی انہی صورتوں میں سے ایک ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل واضح طور پر ایمان لانے والوں نہ لانے والوں کو مکمل طور پر پیغام پہنچا دیا. اب اس کا نام سورہ غاشیہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی جو ابتدائی آیت ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، تو اس میں لفظ غاشیہ مذکور ہے، اور کلام پاک کی صورتوں کی یہی ترتیب ہے اور یہی اصول بھی ہے کہ ایسے لفظ سے پوری صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے جو لفظ اس صورت میں بہت ہی زیادہ معظم، محترم، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس صورت میں چونکہ قیامت کے ہولناک مناظر ابتدائی آیات میں بیان کیے گئے ہیں کفار کے لیے، تو غاشیہ بھی قیامت ہی کا ایک نام ہے. جس طرح صاخہ، طامۃ الکبریٰ وغیرہ نام قیامت کے ہیں، اسی طریقے سے یہ نام بھی قیامت کا ہے، تو اسی نام سے اس پوری صورت کا نام رکھ دیا گیا. اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے، کافروں کو عذاب بھی سنایا ہے، مؤمنوں کو سزا نہ دیتے ہوئے جو ان پر انعام ہوگا اور ان کو جو جزا ملے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات کی بارش ہوگی اس کا بیان ہے، اور کافروں کو جزا نہ دیتے ہوئے عذاب جو سنایا جائے گا اور ان کو اپنی دنیاوی غلطیوں پر جو افسوس ہوگا اس کا بیان ہے. تو سب سے پہلی آیت ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی چیز کی، چھپا لینے والی چیز کی، ایسی چیز کی خبر پہنچ گئی جو تمام لوگوں کو عام ہوتی ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ دیکھیے کس انداز سے سورت کو شروع کیا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں حل تدری، کیا آپ کو معلوم ہے، یا پھر وما ادراک ما القاریہ جیسے دوسری صورتوں میں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ قاریہ کیا ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح سے آغاز کیا گیا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا ڈھانپ لینے والی، چھپا لینے والی، ہر ایک چیز کو، ہر ایک شخص کو عام ہونے والی چیز کی خبر اے نبی آپ کو پہنچی ہے؟
آپ کے پاس آئی ہے کچھ طرح کی نیوز تو کیوریسٹی ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو انداز ایسا ہے تاکہ مکمل توجہ حاصل ہو جائے، انداز ایسا ہے تاکہ انسان تجسس میں پڑ جائے کہ ذرا دیکھنا ہے کہ بعد میں کس چیز کا ذکر ہوتا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو سب کو ڈھانک لے گی، سب کو عام ہو جائے گی۔ تو غاشیہ کے معنی ہے ڈھانک لینے والی، سب کو عام ہو جانے والی، کسی کو بھی نہ چھوڑنے والی۔ تو چونکہ قیامت بالکل ایسی ہی چیز ہے، جو مؤمنین ہیں ان تمام کو اجر سے ڈھانپ لے گی، اور جو کافرین ہیں، منافقین ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر کے کسی اور طرح کے جرم کا ارتکاب کرنے والے ہیں، ان کو عذاب سے ڈھانک لے گی۔ تو اس کی جو ہے خوشیاں اور اس کی غمیاں دونوں برابر برابر آئیں گی، واقع ایک ہی وقت میں ہوں گی، لیکن کچھ لوگوں کے لیے رحمت بن کر اور کچھ لوگوں کے لیے زحمت بن کر۔ تو غاشیہ غشیہ یغشا سے بنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں چھپانا، ڈھانپ لینا یا پھر عام ہو جانا۔ تو اے نبی، کیا آپ کے پاس ایسی چیز کی خبر پہنچی ہے کہ کوئی نیوز آپ کو ملی ہے جو سب کو عام ہونے والی ہے، سب کو ڈھانپ لینے والی ہے؟ تو کیا ہوگا اس دن؟ کیسی ہے وہ چیز؟ کیوں اتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ دو گروہ بن جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی میں دو گروہ بنا دیے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ وجوہ، یہ وجہن کی جمع ہے، اس کا سنگولر وجہن آتا ہے، اس چہروں کو بولتے ہیں جو ہمارا چہرہ ہوتا ہے، اور مراد یہاں پر چہرہ نہیں، پورا چہرے والا انسان مراد ہے، کیونکہ عام طور پر انسان کی شناخت جو ہے وہ اس کے چہرے سے ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ نازک چیز اگر کوئی انسان کے اندر ہے تو وہ اس کا چہرہ، اور چہرے کے جو اندر کی چیزیں ہیں، پورے سر کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا گلا کاٹ دیا جائے تو بچنے کے کوئی چانس رہتے ہی نہیں، ہاتھ کاٹ دیا جائے بچ سکتا ہے، اسی طریقے سے ٹانگ ایک اللہ نہ کرے کسی کے حادثے میں کٹ جائے یا ٹوٹ جائے وہ بھی بچ سکتا ہے، اسی طریقے سے کسی کو کمر پر چوٹ آ جائے یا اسی طریقے سے پیٹ پر چوٹ آ جائے، سینے پر چوٹ آ جائے، بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے دماغ ہی نکال کر کسی کا پھینک دیا نعوذ باللہ، یا اسی طریقے سے ایسا حادثہ ہو گیا کہ چہرہ ہی بالکل خلط ملط ہو گیا، پہچان کے قابل نہیں رہا، تو وہ انسان کیسے بچے گا؟ تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے چہرے کا، یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ چہرہ اشرف الاعضاء ہے، تمام اعضاء میں، پارٹس آف باڈی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ نازک ہے۔ اگر کوئی گناہ کے کام کرتا ہے تو نحوست چہروں سے ٹپکتی ہے، ثواب کے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے نور وہ بھی چہروں سے ٹپکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر چہروں کو ذکر کیا، ورنہ تو مراد پورا انسان ہے۔ تو بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ خاشعۃ خشوع سے بنا ہے، خشوع کے معنی آتے ہیں ذلیل ہونا، پست ہو جانا، چھوٹا ہو جانا۔ وہ خشوع جو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مطلوب ہے، اسی سے یہ خاشعہ بنا ہے، اور اسی وجہ سے نماز کے خشوع کو خشوع کہا جاتا ہے کہ اس میں اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہو جائے تو دنیا میں کسی کے سامنے ذلیل ہونا نہیں پڑتا۔ تو بہرحال اگر یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے چہروں کو انہوں نے رگڑا نہیں ہے، سجدے میں سر نہیں رکھا ہے، ذلیل نہیں ہوئے ہیں، تو آخرت میں ہوں گے؟ ایک ہی بات ہے، یا تو یہاں پر اپنا ماتھا ٹیکیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز بنیے، ذلیل ہو جائیے، یا پھر محشر میں پکڑ ہوگی۔ تو وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عامل کہتے ہیں اس آدمی کو جو بہت زیادہ اسٹرگل کرے، محنت کرے، مجاہدہ کرے۔ عملہ سے بنا ہی اس کا ورب ہے، یعنی فعل ہے، عملہ یعمل عملاً، کام کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، کوشش کرنا، سعی کرنا، اسٹرگل کرنا، یہ سب معنی ڈکشنری میں اس کے آتے ہیں۔ تو عاملۃ ناصبہ، ناصبہ بھی سیم معنی ہی میں ہے۔ تو بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، مشقتیں جھیلنے والے ہوں گے، پسماندہ اور درماندہ ہوں گے۔ بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ ذلیل تو یہ آخرت میں ہوں گے، لیکن مصیبتیں جھیلنے والے، درماندہ، یہ ان کی دنیا کی کنڈیشن کا بیان ہے۔ جیسے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا تو چاہتے ہیں، لیکن غلط طریقے سے، شرک کر کے، کفر کر کے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں، حضور کا انکار کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، جیسے نصارہ کے راہب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے ہندوؤں کے بابا ہوتے ہیں، یوگی ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے چلے کھینچتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے چہرے بھی اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نصارہ میں سے ایک راہب آیا ملاقات کے لیے۔ جب حضرت عمر کے ہاتھ میں کنٹرول تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المؤمنین آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی حالت تو دیکھو، بوڑھا ہے، چہرے کی رنگت بدل گئی ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، رات دن ایک کیے ہوئے ہے، اولاد کو چھوڑے ہوئے ہے، اور بالکل رہبانیت اختیار کیے ہوئے ہے، جنگلوں میں پڑا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، ریاضتیں کر رہا ہے، مشقتیں اٹھا رہا ہے، لیکن چونکہ طریقہ غلط ہے، حضور کو نہیں مانتا، اسلام کو قبول نہیں کرتا، تو اس لیے اس کی یہ تمام کوشش بیکار ہے، اس کی تمام سعی اور تمام مجاہدات سب بیکار ہیں، اس کی ریاضت کسی کام کی نہیں۔ تو مجھے اس لیے رونا آ گیا کہ یہاں پر بھی مشقتیں جھیل رہا ہے اور آخرت میں بھی مشقت جھیلے گا۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، جو یہاں اللہ کے سامنے ذلیل نہیں ہوئے وہ وہاں ذلیل ہوں گے، عاملۃ مشقتیں اٹھانے والے ہوں گے، ناصبۃ درماندہ ہوں گے، پشیمان ہوں گے، تصلا نارا حامیہ، سلیہ یسلا ڈکشنری میں آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں داخل ہونا، نارن کو تو آپ جانتے ہیں آگ کو بولتے ہیں، حامیتن جلا دینے والی، جھلسا دینے والی، تباہ کر دینے والی۔ اب حامیتن جو ایڈجیکٹو نار کے بعد لائے ہیں اس کی کوئی ضرورت بظاہر نہیں تھی، کیونکہ آگ جو ہوتی ہے وہ تو جلانے ہی والی ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تسلا نارن، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ یہ کیوں کہا کہ جلا ڈالنے والی، جھلسا ڈالنے والی، تباہ کر ڈالنے والی آگ میں داخل ہوگا؟ آگ تو تباہی کرتی ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہاں کی آگ اور وہاں کی آگ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہاں کی آگ میں کوئی انسان جھلس جائے تو بچنا ممکن ہے، لیکن وہاں کی آگ میں جو ڈل جائے گا اس کا بچنا اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے جیسا کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا نکلنا مشکل ہے۔ تو اس لیے یہاں پر حامیت ان کی قید لگائی۔ اور تو ایک تو ان کی سزا یہ ہوگی کہ ان کے چہرے جو ہیں ذلیل ہوں گے، مشقتیں برداشت کرنے والے ہوں گے۔ دوسری ہے کہ تسلا نارن حامیہ، جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور تیسری یہ ہے اگر پیاس لگے گی، کیونکہ انسان کی خاصیت ہے اگر کام کرتا ہے، پسینہ بدن سے نکلتا ہے تو پیاس لگتی ہے، یہ نیچرل بات ہے۔ آپ بھی کبھی کام کر کر دیکھیے، عام طور پر آدھے گھنٹے کے بعد انسان کو اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ برداشت کرنا جو ہے انسان کی وسعت سے باہر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے عام طور پر رمضان میں لوگ آرام کرتے ہیں تب روزہ رکھتے ہیں، کام کریں تو پھر روزہ نہیں رکھا جاتا عموماً۔ تو اگر ان کو پیاس لگے گی جہنم کی اس تپش سے، اسی طریقے سے جہنم کی اس آنچ سے، تو تسقا من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ تسقا سیراب کرنا، عین چشمے کو بولتے ہیں، آنیہ کھولتا ہوا، تو کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو، یا کھولتے ہوئی، اب چشمہ تو ظاہر سی بات ان کو چڑھانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ چشمہ تو وہ ہوتا ہے جس کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، چشمہ تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر دل لگتا ہے، جس کے آس پاس گرمی کا کوئی تصور، کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ان کو چڑھانے کے لیے کہا گیا کہ تسقا من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو سیراب کیا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کون پی سکتا ہے اس پانی کو؟ اس کی تو صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب چہروں کے پاس اس کو لے جایا جائے گا تو بھووں کو جلا دے گا، پلکوں کو جلا دے گا، آنکھوں کو جلا دے گا، اور اگر کسی نے ہمت کر کے پیاس کی شدت میں پی بھی لیا تو نیچے اترتے اترتے پوری آنتیں جلا ڈالے گا، پورا حلق جلا ڈالے گا، زبان پر چھالے پڑ جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو تسقا من عین آنیہ، اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر کہا لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر ایک قسم کا گھاس، زری
یہ جہنم میں ایک گھاس ہے جو بہت زیادہ بدبودار، بہت زیادہ بے مزہ، بد ذائقہ، زری اس کو کہتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایک گھاس پایا جاتا ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے کفار نے مذاق اڑایا کہ ہمارے یہاں جو زری ہوتا ہے، گھاس پھوس ہوتا ہے، اس کو کھا کر تو ہمارے جانور موٹے تازے ہو جاتے ہیں، تو جہنم میں اگر زری مل رہا ہے تو اس میں کون سا نقصان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو اس کو کھا کر کوئی انسان اپنے بدن میں ٹھنڈک محسوس کرے گا، جیسے انسان کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا موٹاپا محسوس کرتا ہے، ایسا اس کو لگتا ہے کہ بدن میں طاقت آ گئی ہے، جان آ گئی ہے، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی وہ بھوک کو مٹائے گا۔ پہلی بات تو کھایا نہیں جائے گا، دوسری بات اگر کھا بھی لیا تو بھوک بھی نہیں مٹائے گا، یہ اس کی صفت ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اب اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ضد پر لوگ آئے ہیں ان کے لیے اتنا زیادہ ہولناک منظر جب ہوگا، اب مؤمن جو ہیں، شریف التبا جو ہیں، اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں، اسی طریقے سے راتوں کو رونے والے جو ہیں، ان کے لیے تو بڑی ڈر کی اور بڑی چنتا کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک تسلیم کیا، حضور کو اللہ کا آخری نبی مانا، کتاب کو، قرآن کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام مانا، تو تمہارے لیے وہ حکم نہیں ہے، تمہارے لیے حکم تو یہ ہے کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سارے چہرے اس دن جو ہیں وہ خوش و خرم ہوں گے۔ خوش و خرم کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو جب ایسی کوئی خوشی ملے جس کی وہ امید نہیں کرتا تھا، لیکن اس کو اس کی ضرورت بہت زیادہ تھی، اب اس چیز کے مل جانے کے بعد انسان کے چہرے پر جو ایک عام طور پر طبیعت، ہر ایک انسان کی طبیعت ہوتی ہے، نیچرل بات ہے، خوشی میں چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور عام طور پر کتنا بھی زیادہ برا دکھنے والا انسان ہو، خوشی کے وقت میں خوبصورت دکھتا ہے، اور غصے کے وقت میں کتنا بھی خوبصورت ہو تو وہ بدنما معلوم ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے چہرے اس دن ناعمہ، نعمت سے بنا ہے، نعمت بھی اسی سے بنا ہے، نائمہ بھی اسی سے آتا ہے، خوش و خرم ہوں گے۔ کیوں؟ لسعیہا راضیہ، انہوں نے جو دنیا میں کوششیں کی ہیں اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے، سنتشٹ ہوں گے، شور ہوں گے، مطمئن ہوں گے، ان کو لگے گا کہ یہ جو اجر ہمیں ملا ہے اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت بھی نہیں، حاجت بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کتنا بڑا انعام ہم کو ملا۔ فی جنت عالیہ، لیکن یہیں پر نہیں، جنتیوں کے مرتبے تو ہر روز بلند ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہوں گے، بلند درجات میں ہوں گے۔ اب بلند کا مطلب بڑا بھی ہوتا ہے اور بلند کا مطلب اوپر بھی ہوتا ہے، تو یہیں سے بہت سارے جو ہے وہ محدثین کا، اسی طریقے سے مفسرین کا کہنا ہے، اور اسی طرح کی روایات میں یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ جو جہنم ہے وہ نیچے ہوگی اور جو جنت ہے وہ اوپر ہوگی۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جنت والے جہنمیوں کو جو جھانک کر دیکھیں گے، تو یہ کانسیپٹ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب جنت اوپر ہو، جہنم نیچے ہو۔ تو بہرحال فی جنت عالیہ، وہ بلند باغات میں ہوں گے، بہشت بری میں ہوں گے، جنت الفردوس میں ہوں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کرو جنت کا تو فردوس بری کا سوال کیا کرو، کیونکہ فردوس جنت کے ایک ایسے مقام کا نام ہے کہ جنت کے تمام درجات سے خوبصورت، سب سے اوپر اور سب سے زیادہ جنتیوں کے لیے کمفرٹیبل جگہ ہے، تو فردوس کا سوال کیا کرو۔ اسی لیے ہم اپنے دعاؤں میں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بہرحال فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، عام طور پر انسان کو ڈسٹرب کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ جب انسان پیسفل نیند لینا چاہتا ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کا انوائرمنٹ بھی پیسفل ہو، پرندوں کی آواز نہ آئے، گالم گلوچ کی آواز نہ آئے، اسی طریقے سے کسی بچے کے رونے کی آواز نہ آئے، اسی طریقے سے ٹریفک کی آواز نہ آئے، پولوشن آس پاس نہ ہو، ہوا بالکل صاف ہو۔ اسی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تسمع فیہا لاغیہ، آپ اس میں یا وہ چہرے اس میں کوئی بھی لغو بات نہیں سنیں گے۔ لغو بات کہتے ہیں ہر اس بات کو جو مزاج کے خلاف ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔
اب اس میں کفر کے کلمات بھی آ گئے، اب اس میں جو ہے گالم گلوچ بھی آ گیا، اب اس میں فالتو کی بغیر مقصد کی باتیں بھی آ گئی، تمام چیزیں اس میں داخل ہو گئی۔ تو اس طرح کی کوئی بات وہاں نہیں ہوگی جس کی ضرورت نہیں، آرام سے رہیں گے۔ لا تسمعوا فیہا لاغیا فیہا عین جاریہ، اور مزید احسان یہ ہوگا چوتھے نمبر پر کہ صرف ایسا نہیں کہ اس میں لغو کی آوازیں نہیں آئیں گی، صرف ایسا نہیں کہ وہ بلند ہی ہوگا، صرف ایسا نہیں کہ وہ خوش ہی ہوں گے اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، بلکہ اس باغ میں ایک جاری نہر ہوگی، ایک جاری چشمہ ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کتنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں ایسے مقامات پر جہاں کھڑے ہو کر آرام سے دیکھنے کی ایسی جگہ میسر ہو کہ نیچے سے ندیاں بہہ رہی ہوں۔ بہت لوگ جاتے ہیں، ادھر کیرلا سائیڈ میں جاتے ہیں، ادھر دہرادون جاتے ہیں، بہت لوگ کشمیر جاتے ہیں، اسی طریقے سے مسوری اور اسی طریقے سے شملہ وغیرہ، یہ سب ایسے مقامات ہیں جہاں پانی کی خوبصورتی ہے، کہیں برف کی شکل میں، اسی طریقے سے کہیں جو ہے وہ دھند کی شکل میں، اور اسی طریقے سے کہیں پر سنو فال کی شکل میں، اسی طریقے سے کہیں پر برج بنے ہوئے ہیں، نیچے سے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو یہ بہرحال دنیا میں بھی خوشنما معلوم ہوتے ہیں، اور آخرت میں جو ان کی کیفیت ہوگی وہ اس سے 1000 گنا بہتر ہوگی۔ فیہا عین جاریہ، اس میں بہتی ہوئی نہر ہوگی، فیہا سرر مرفوعہ، اور اتنا ہی نہیں، ایسا نہیں کہ بس اتنی فیسلٹی نہیں، اور بھی ہوں گی۔ وہ کیا ہیں؟ فیہا سرر مرفوعہ، سرور یہ سریر سے بنا ہے، بیڈ کو بولتے ہیں جس پر ہم لیٹتے ہیں، اور مرفوعۃ ان کے معنی یہ رفعت سے بنا ہے، رفع یرفع، بلند ہونا، اونچا ہونا۔ تو فیہا سرر مرفوعہ، اس میں ایسے بیڈ ہوں گے جو بلند ہوں گے۔ عام طور پر جو بیڈ ہوتے ہیں وہ جتنے زیادہ اوپر اور اونچائی پر ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ خوبصورت سمجھے جاتے ہیں، اس لیے جو لوگ ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، 4 لکڑیاں ادھر گاڑ دی، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، اور اوپر اپنے بیٹھنے کا ایک سسٹم سیٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ سمندر کا معائنہ کرتے ہیں اور خوبصورت نظاروں کا دیدار کرتے ہیں، تاکہ نیچے گرد و غبار پیر پر نہ لگے، چلتے ہوئے کسی بچے کو جو ہے ہمارا کوئی ہاتھ وغیرہ نہ لگے۔ تو بیڈ جو ہوں گے وہ بلند ہوں گے، بلند جگہ پر بنے ہوئے ہوں گے، یا پھر وہ بیڈ ہی بلند ہوں گے۔ تو دونوں احتمال ہیں، بلند جگہ پر ہوں گے یا پھر وہ بیڈ ہی بلند ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، یہ مطلب اس کا ہے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور ایسے آب خورے ہوں گے جو پاس میں ہی رکھے ہوئے ہوں گے۔ اب جو بہشت بری میں جو نہر ہوگی جس کا پانی جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور اسی طریقے سے دودھ سے زیادہ صاف اور ستھرا شفاف ہوگا، اس میں سے پینے کا بھی تو من کرے گا۔ جیسے کشمیر کی وادی میں کوئی شخص جاتا ہے، اتنا صاف اور شفاف پانی وہاں چلتا ہے، کوئی شخص پیے بغیر نہیں رہتا، اتنا صاف پانی آتا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ وہ وہاں اگر آپ جائیں گے تو یہ جو ہم پانی پیتے ہیں اس سے یقین ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ پانی اور اس پانی میں کتنا فرق ہے۔ تو جب وادی کا پانی ہوتا ہے، جب وہ اتنا صاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چلائی ہوئی وادی میں کتنا صاف پانی ہوگا۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، بہرحال آب خورے ہوں گے، پینے کے برتن ہوں گے، موضوعہ، اور وہ پاس میں ہی رکھے ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں سے ایک ادب بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ کون سا ادب ہے کہ اگر پبلکلی یا اسی طریقے سے ہمارے گھر میں سب لوگوں کے استعمال کی کوئی چیز ہے تو عام طور پر اس کو وہیں پر رکھنا چاہیے، وہاں سے ہٹانا نہیں چاہیے۔ جیسے یہاں پر یہ پانی کی ٹنکی ہے، اس کے اوپر جو گلاس رکھے ہوئے ہیں وہ وہیں پانی پی کر وہیں رکھنے کے لیے ہیں، ان میں پانی لے کر روم میں جانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ آب خورے بھی ہوں گے اور وہ پاس میں بھی رکھے ہوئے ہوں گے۔ کوئی شخص پانی پینے آتا ہے اور اس کو تلاش کرنا پڑے کہ گلاس کہاں ہے، تو پھر اس پانی کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے اس پانی کا؟ اسی طریقے سے گھر میں اگر ہم کوئی ٹاول یوز کرتے ہیں، جیسے ہاتھ صاف کرنے کے ٹاول عام طور پر ایک ہی ہوتا ہے، استعمال کے ٹاول تو سب کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہاتھ صاف کرنے کا ایک ہی ہوتا ہے۔ اب جو اس کی متعینہ جگہ ہے آپ اس کو ہٹا کر کہیں اور رکھ دیتے ہیں، ہاتھ صاف کر کے جو ہے اس کو اپنے روم میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں اور آپ کو خبر بھی نہیں، تو یہ تمام چیزیں تکلیف میں داخل ہیں، ان سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی پبلکلی کہیں پر کوئی صابن رکھا ہوا ہے ہاتھ دھلنے کے لیے، آپ اس کو اٹھا کر اپنے روم میں لے کر چلے گئے،
اس سے منع کیا گیا ہے شریعت میں۔ تو یہیں سے وہ اشارہ ملتا ہے وہ اکواب موضوعہ، اور ایسے آب خورے ہوں گے جو پاس میں رکھے ہوئے ہوں گے، اٹھانے کی زحمت نہ ہو، کیونکہ اگر کھانا رکھا ہوا ہے دسترخوان پر، بریانی تو ہے اور مٹن کی بھی ہے، لیکن وہ دور رکھی ہوئی ہے 4-5 آدمیوں سے ادھر رکھی ہوئی ہے، تو اب اس میں کتنی دقت ہوتی، یا تو پھر ہم زور سے بول کر کہیں کہ بھائی بریانی اٹھا کر دے دو، اس میں بھی ایک طرح کی آر ہے، شرمندگی ہے، یا پھر یہ کہیے کہ آپ صبر کے ساتھ جو سامنے ہے وہی کھا لیں، لیکن اگر پسندیدہ ڈش ہو اور سب کی سب سامنے لا کر رکھ دی جائیں اور آپ کا ہاتھ ہر ایک کی طرف گھومتا ہے تو اس کی خوشی ایک الگ ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، ایسے آب خورے ہوں گے جو پاس ہی میں رکھے ہوئے ہوں گے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور پاس پاس میں لگے ہوئے، تہ بتہ لگے ہوئے تکیے ہوں گے۔ نمارق تکیوں کو بولتے ہیں، کشنس کو بولتے ہیں، مصفوفہ ایک ساتھ لگائے ہوئے، ترتیب سے لگائے ہوئے، ایسے نہیں جیسے عام طور پر بہت سے لوگ رہتے ہیں کہ ان کے کمرے میں جائیں، ایک تکیہ ادھر پڑا ہوا ہے، اس کا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے، دوسری طرف جو تکیہ ہے اس کا رخ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے، ایک تکیہ جو ہے وہ پیروں کی سائیڈ میں پڑا ہوا ہے، اور کمبل جو ہے وہ الگ شیپ میں پڑا ہوا ہے، اور نیچے جو ہے وہ ٹوپی پڑی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ اتنا جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کا شکار رہتے ہیں، لیکن نہیں، تو ترتیب جو ہے، ڈسپلن، ہر ایک چیز میں مینجمنٹ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند بھی ہے، اور یہی جنت میں تمام تصورات بھی ہیں۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے لگے ہوئے ہوں گے جو آس پاس ہوں گے، تہبتے ہوں گے، یا پھر لائن در لائن ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، زرابیو یہ بھی پلورل ورڈ ہے، اور اسی طریقے سے قالین کو بولتے ہیں، جو قالین ہم بچھاتے ہیں، اور عام طور پر وہ قالین جس پر نقش و نگار ہوتے ہیں، پھول بوٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے عام طور پر شادیوں میں نیچے کی زمین کو کور کرنے کے لیے اگر نیچے اچھا فرش نہیں ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے قالین بچھا دی جاتی ہے۔ اب انسان اپنی اپنی جو ہے تدبیر اختیار کرتا ہے، کبھی گرین لا کر بچھاتا ہے، کبھی ریڈ کارپیٹ کی شکل میں بچھا دیتا ہے، تو اس طرح کے جو ہے وہاں پر قالین بچھی ہوئی ہوگی، مبثوثہ، ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں کہ یہاں پر ہے تو دوسری طرف نہیں ہے، یہاں پر جو ہے پانی کھنڈا ہوا ہے، وہاں پر جو بریانی کے دانے کھنڈے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے وہاں پر ایک جو ہے وہ گوشت کا پیس پڑا ہوا ہے، یہاں پر کسی نے ہڈی چوس کر ڈال دی، ایسا نہیں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، ہر طرف صاف شفاف قالینیں بچھی ہوئی ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو یہ جہنمیوں کا حال پہلے بیان کیا 7 آیتوں میں، اس کے بعد کی جو 16 نمبر آیت ہے اس کے لا اخیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ 9 آیتوں میں یہ جو ہے جنتیوں کا حال بیان کیا۔ اسی طریقے سے اب دونوں میں کمپیریزن کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، ان تمام چیزوں کو اگر تم جھٹلاتے ہو، نہیں مانتے ہو، اور یہ اتنی موٹی موٹی باتیں بھی تمہاری کھوپڑی میں اثر نہیں کرتی ہیں، تو اچھا یہ بتاؤ، سفر تو تم کرتے ہو نا اونٹ کا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے؟ کیسے پیدا کیے گئے؟ پیدا تو انسان بھی کیے گئے ہیں، تو اونٹ ہی کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ اونٹ جو ہے وہ ریگستان کا بہت ہی عمدہ اور قیمتی سرمایہ ہے، یہاں تک کہ اس کو جو ہے وہ سفینۃ البر کہا گیا ہے، یعنی کہ خشکی کی کشتی، خشکی میں چلنے والی کشتی۔ اگر دور دراز کے علاقوں میں پانی میسر نہ ہو تو 10 دن تک بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے، ایک جگہ اس کو پانی مل جائے جتنا اس کے پیٹ میں آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں اتنے خانے بنائے ہیں کہ 10 دن کا پانی اپنے پیٹ میں ہی ایڈوانس کر لیتا ہے، اور جب پیاس لگتی ہے تو پیٹ کو ہلکا سا ادھر ترچھا کرتا ہے اور اپنے ہی پیٹ کے حصے سے پانی اپنے ہی پیٹ کے حصے میں پہنچا دیتا ہے۔ تو اتنا زبردست نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں بنایا۔ پھر اطاعت شیاری میں، فرما برداری میں اتنا زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے کہ ایک 3 سال کی بچی اگر اس کی نکیل پکڑ کر چلے تو اس کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ اسی طریقے سے غریب آدمی کے یہاں بھی اونٹ ملتا ہے عرب میں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خرچہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کھلانے کے لیے اگر کچھ نہیں ہے، خاردار کانٹے آپ کے آس پاس ہیں، سوکھے ہوئے پیڑ آپ کے گھر کے آس پاس ہیں، اس کو چھوڑ دو، انہیں کو چر کر پیٹ بھر لے گا۔ نیچے کچھ جو ہے
توڑ کر اس کو کھلانے کا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو تو اتنی لمبی گردن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ اپنی گردن سے اپنی ضرورت کی تمام چیزیں جو ہے توڑ کر کھا لیتا ہے، اور شام کو پھر واپس گھر بھی آ جاتا ہے۔ دودھ بھی اونٹنی کا بڑا مفید ہے۔ اب جو ہے ہاتھی تو عرب میں ہوتے نہیں، تو اس لیے اونٹ جو ہے ان کے لیے بڑا ذخیرہ تھا۔ اسی طریقے سے ایک اس کی صفت یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ہے جس طرح ہاتھ میں دو جوڑ ہوتے ہیں، ایک یہ جوڑ ہے اور ایک یہ جوڑ ہے، اور یہ تو لاسٹ جوڑ ہے، اگر تینوں کو ملائیں تو 3 ہے، اور اگر اس کو نہ ملائیں تو 2 ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پیر میں نیچے تک گھٹنا صرف ایک ہوتا ہے، اس کے 2 گھٹنے ہوتے ہیں۔ مجھے پہلے یقین نہیں آیا تو پھر میں تفسیر سے پہلے سرچ کر کے اس کے پیر کو اچھی طرح دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے تفسیر میں پڑھا کہ اس کے جو ہیں 2 گھٹنے ہوتے ہیں اور پیر میں 4 جوڑ ہوتے ہیں، تاکہ جو ہے اگر کوئی ضعیف العمر آدمی سوار ہونا چاہے تو چاروں کے چاروں جوڑ کو زمین پر بچھا دیتا ہے، تاکہ اس کی شیپ جو ہے وہ زمین کے پاس ہو جائے اور ضعیف عمر کا آدمی اس پر سوار ہو جائے۔ اور اگر کوئی ہٹا کٹا ہے تو اس کے لیے صرف 3 جوڑ بچھاتا ہے، ایک کھلا رکھتا ہے تاکہ وہ آسانی سے سوار ہو سکتا ہے۔ اور عام طور پر کم عمر کے جو بچے ہیں وہ تو 6 فٹ اوپر بھی چھلانگ لگا لیتے ہیں، تو ان کے لیے صرف 2 جوڑ بچھاتا ہے، 2 کھڑے رکھتا ہے۔ تو اتنی زیادہ صفات ہیں اور اتنی زیادہ جو خصوصیات اونٹ کی ہیں، اور گوشت بھی اس کا بڑا لذیذ ہوتا ہے، دودھ میں تو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ پوچھئے ہی مت۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اونٹ کی مثال جگہ جگہ پر دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا تھا۔ اور اسی طریقے سے عرب میں اگر کوئی اونٹنی گابھن ہوتی تھی اور مہینہ 2 مہینہ جو ہے اس کے ولادت کا رہتا تھا، تو اس طرح سے اس کی نگرانی کی جاتی تھی جس طرح آج کل ہمارے یہاں کسی نئی نویلی دلہن کی فرسٹ ڈیلیوری کے وقت میں کی جاتی ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو پالا جاتا تھا۔ کیوں؟ جب بچے دیتے تھی تو بچے چونکہ بہت ایک تو بڑا سائز میں ہوتا ہے، اور پھر پیدائش کے 2 گھنٹے بعد چلنے لگتا ہے بچہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فوراً بچے کو فروخت کریں تو وہ بھی بڑی عمر کے جو اونٹ اور اونٹنیاں ہوتی ہیں ان سے تھوڑے ہی کم ریٹ میں فروخت ہوتا ہے، تو اتنی قیمتی چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اونٹوں کی مثال دی ہے، اور ہاتھی چونکہ ہوتے نہیں، ہاتھیوں کی مثال بھی نہیں دی۔ پہلے زمانے میں حضور کی پیدائش سے پہلے کچھ لوگوں نے جب مکے پر حملے کا ارادہ کیا، تب ادھر ادھر سے بہت سارے ہاتھیوں کو جمع کر کے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا۔ تب تو ہاتھیوں کا وجود تھا، لیکن حضور کی پیدائش کے بعد ہاتھیوں کا کوئی وجود نہیں رہ گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل ہی ختم کر دی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عربوں کو پسند نہیں تھے، انہوں نے باہر نکال دیے، بہرحال وغیرہ۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ اونٹ کیسے پیدا کیے گئے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیے گئے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے قائم کر دیے گئے، نصب کر دیے گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کے لیے بچھا دی گئی؟ عام طور پر جب یہ بادیہ نشین لوگ عرب میں جو بدو ٹائپ کے رہتے تھے، سفر کرتے تھے، تو ان کی نظروں کے سامنے صرف 4 ہی چیزیں ہوتی تھیں۔ سامنے اونٹ دکھ رہا ہے، اوپر دیکھے تو آسمان، نیچے دیکھے تو زمین، چاروں طرف دیکھے تو پہاڑ۔ اب 4 ہی چیزیں تھیں تو چاروں ہی کی مثال دے دی۔ تو ان میں ایسا نہیں ہے کہ اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں ہیں، نہیں، کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی نشانیاں بیان کی ہیں، اور کہا ہے انسان کو وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہاری ذات کے اندر ہزاروں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری اور نمونے موجود ہیں۔ تم اپنی ذات کے اعضاء کو، شیپ کو، عقل کو، نظر کو، اسی طریقے سے زبان کو، ہونٹ کو، بالوں کو، کھوپڑی کو، ہاتھوں کو، انگلیوں کو، پیروں کو، ٹخنوں کو، جوڑوں کو، ہڈیوں کو، گوشت کو، کھال کو، ان تمام کو دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خام خواہ میں تو پیدا نہیں ہوا، کوئی تو اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن اسپیسیفک جب وہ سفر کرتے ہیں تو 4 چیزیں ان کی نظروں کے سامنے ہوتی تھی، انہی 4 چیزوں کی مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر گرج مارا ہے کہ اب سمجھو، سنو، بھلا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمتیں خود بخود پیدا ہو گئی؟ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان ہے، فذکر انما انت مذکر، اے نبی آپ صرف نصیحت کیجئے، کیونکہ آپ وہی کر سکتے ہیں۔ آپ زبردستی کسی کا دھرم پریورتن نہیں کرا سکتے، آپ کسی کو زبردستی اٹھا کر مسلمان نہیں بنا سکتے، کیونکہ زبردستی مسلمان بنا ہوا شخص مسلمان ہوتا ہی نہیں،
اس کے دل میں تو نفاق رہ جائے گا۔ تو اس لیے اسلام میں زبردستی کا کوئی تصور شروع سے آخر تک ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے تو تمہاری تلواریں کہاں تھیں؟ اس وقت میں جب 313 نکلے تھے گھر سے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر اور الاسلام یعلو ولا یعلی کا نعرہ لگاتے ہوئے، اور ان کی زبانوں پر تکبیرات کے الفاظ تھے، تو تمہاری تلواریں کہاں تھیں؟ تم تو 1000 تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بات 101% سچ ہے، کہ کوئی بھی اقدامی جنگ اسلام میں کبھی نہیں ہوئی۔ مطلب شروع میں ہم نے ہی جنگ کا ارادہ کیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی ریزن کے جنگ کا حکم دے دیا، ایسا نہیں ہوا۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب دفاعی جنگیں ہوئی ہیں۔ سامنے والے آ کر پڑ گئے، راستہ روک لیا، اب کیا کریں؟ اب تو مرو اور کرو، جاؤ گزرو، ان سے لڑو، تبھی راستہ کلیئر ہو سکتا ہے۔ تو جتنی بھی جنگیں اسلام میں ہوئی ہیں وہ سب دفاعی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال فذکر، نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت ہی کر سکتے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں، آپ ان کے چوکیدار نہیں ہیں کہ ان کو اٹھا کر زبردستی اسلام میں پٹک دیں۔ الا من تولی وکفر، اب آپ سمجھائیں اور یہ نہ سمجھے پھر بھی کفر کریں، آپ کو دکھ ہوگا، بالکل ہوگا، اس کا علاج ہم کریں گے۔ الا من تولی وکفر، مگر وہ شخص جو روگردانی کرے اور کفر کا راستہ اختیار کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو عذاب اکبر دیں گے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس تبلیغ پہنچ گئی، صحیح طریقے پر کسی کی رہنمائی کر دی گئی، پھر بھی وہ گمراہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل عذاب دیں گے۔ عذاب الاکبر کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں پر استعمال نہیں کیا، صرف ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جن کو صحیح طریقے پر تبلیغ پہنچا دی گئی تھی اور پھر بھی انہوں نے روگردانی کی، پھر بھی انہوں نے گردنیں موڑی، پھر بھی وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے، اور پھر بھی ان کی سمجھ میں باتیں نہیں آئی۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ تو اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پھر عذاب اکبر کہاں دیا جائے گا؟ دنیا میں تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور ان کے پاس تو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، جیسے آج کل کفار کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، کول ڈاؤن، تھوڑا صبر رکھیے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہمارے ہی تو طرف لوٹ کر آئیں گے، کہاں جائیں گے؟ ہمارے ہی تو پاس آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ہمارے ہی ذمے ان کا حساب ہے۔ تو جب حساب و کتاب میرے علاوہ کوئی لے نہیں سکتا تو میں کیسے لوں گا؟ وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میں نے ابھی ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، میری طرف یہ آئیں گے، میں ان کی گرفت کروں گا، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا اور صرف پہنچانا، جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں بھی آتا ہے کہ وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارے تو ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ تو بہرحال یہ اس پوری صورت کا مفہوم تھا اور اس پوری صورت کا خلاصہ تھا، جس کو ہم سمری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر 3 باتیں جو ہیں وہ عام طور پر سمجھنے کی ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قہر سے، عذاب کی اس شدت سے بچنا ہے جو کافروں کے لیے ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل عذاب تیار کر رکھا ہے وہ تو انہی کو ملے گا۔ کوئی مسلمان کتنے بھی گناہ کر لے اس کو بھی سزا ملے گی، وہ بھی جہنم میں جائے گا، لیکن وہ والا عذاب جو کفار کو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کو کبھی نہیں ہوگا۔ اگرچہ مسلمانوں کو، عام مؤمنوں کو ملنے والا عذاب بھی کوئی کم نہیں ہوگا، میں عذاب کی جو ہے وہ شدت کو کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عذاب میں تخفیف فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اب یہ جو مؤمنوں کو ملنے والا عذاب ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو کلام پاک میں، احادیث میں اس طرف اشارے ملتے ہیں کہ اگر 3 کام انسان کرے تو عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، نماز کی پابندی، فرسٹ آف آل یہ کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ما سلککم فی سقر، لوگ کہیں گے قیامت میں، کافر کہیں گے مسلمانوں کو، یا پھر اسی طریقے سے سستی کرنے والے لوگوں کو، ارے تم کو جہنم میں کس نے داخل کر دیا؟ تم تو ہمارے ساتھ جو ہے کام کرتے تھے تو
آپ جو ہیں یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ فلاں سفر میں جاتے تھے تو تم کہتے تھے کہ ہم تو محمد کے ماننے والے ہیں، تو تم کیسے جہنم میں چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز کا چھوڑنا، ایک بھی روایت پوری ذخیرہ احادیث میں 2.5-3 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ محدثین نے جمع کیا ہے، ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی جس میں یہ اشارہ ملا ہو، ہلکے سے ہلکا اشارہ، کہ نماز چھوڑنے والوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ کہیں بھی نہیں ملا، پوری ذخیرہ حدیث میں نہیں ملا۔ بڑے سے بڑے گناہ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے جو ہے کبھی غلطی سے زنا ہو گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آؤ اللہ کے سامنے توبہ کرو، آنکھ سے آنسو ٹپکاؤ، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ توبہ کرے تو زمین سے آسمان تک کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نماز نہیں معاف ہوتی۔ جب سے بالغ ہوا ہے، جب سے لے کر جب تک قبر میں جاتا ہے، جتنی بھی نمازیں ہیں وہ ادا ہی کرنی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو بہرحال ایک صورت نماز کی پابندی ہے، اور دوسری ہے والدین کی اطاعت۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے سامنے ہم اپنی جو ہے رحمت کا، شفقت کا بازو ہمیشہ جھکا کر رکھیں، بچھا کر رکھیں، نرمی سے بات کریں، ہر اعتبار سے ان کو اپناپن محسوس کرائیں۔ بڑھاپے میں جب عام طور پر ایک بات کو پوچھ کر وہ بھول جاتے ہیں، دوبارہ پوچھتے ہیں، تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں، چوتھی مرتبہ پوچھتے ہیں، تو ہر مرتبہ وہی جواب ہونا چاہیے جیسا کہ آپ نے پہلی مرتبہ نرمی سے جواب دیا تھا۔ اور تیسرا ہے حق تلفی سے اجتناب۔ کسی کا حق جو حقوق العباد کے قبیل سے ہے آپ نہیں کھا سکتے، زمین کی جہت سے ہو، یا پھر اسی طریقے سے مال کی جہت سے ہو، یا اسی طریقے سے کسی کی عزت اور آبرو کی جہت سے ہو، کوئی بھی حق تلفی کسی بھی مسلمان کی، یہ بالکل بھی شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بالشت بھی کسی کی زمین ناحق طریقے سے ہڑپ لے گا، زبردستی قبضہ کر لے گا، اپنی زمین میں ملا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کے طوق اس کے گلے میں قیامت کے دن ڈال دے گا، یہ لے تو اپنی زمین ہی پکڑ۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ اب مزید ان تینوں میں، جیسے کہتے ہیں کہ 3 کے ساتھ 3 فری، تو اگر اور بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہیے تو یہ 3 چیزیں تو بالکل فرض ہیں، ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام، صلی علی سبحان اللہ نور علی نور، اسی طریقے سے والدین کی خدمت کے ساتھ صدقات نافلہ کرنے کی عادت ہو جائے تو نور علی نور، اسی طریقے سے حقوق تلفی کے ساتھ، کسی کا حق تو نہیں مارتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق والا بھی انسان بن جائے تو نور علی نور۔ اب یہ وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہر ایک گناہ سے بچنے کی سبیل بھی بتائی، طریقے بھی بتلائے، اور الگ الگ چھانٹ کر گناہوں کو مینشن کر کے بتائے کہ اس سے بچنا ہے، میرا قرب چاہیے، میری رضا چاہیے تو ان پر عمل کرو اور ان سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ نستغفر اللہ ربنا من کل ذنب ونتوب الیہ۔ مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم حاضرین مجلس میں جو بھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مولا کریم ہم گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اقراری مجرم ہیں۔ مولا کریم ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کی قلم چلا۔ مولا کریم آئندہ بچنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرما، پکی سچی توبہ کرنے کی، اس پر ثابت قدم رہنے کی، تمام سنتوں کو عمل میں لانے کی، بدعات سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم حاضرین مجلس میں سے جس کے بھی اعزاء اقارب دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، سبوں کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اگر کوئی پریشان حال ہے سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم اسلام کا بول بالا فرما، امن کا بول بالا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں سبوں کے حال پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔